أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وتطعموا الطعام وصلوا والناس بالنيام. اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات کرام پر درود السلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم جمعہ مبارک کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ کریم اللہ کے اس گھر کے بنانے والے جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے گھروں کو عبادت کرنے والے مومنین ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جن کی اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جن کی اللہ کے ساتھ قربت ہوتی ہے۔ یہ اسی کو توفیق ملتی ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو اس ذات گرامی پر جس کے ذریعے ہماری زندگی کو روشنی ملی، جس کی زندگی کو پڑھ کر ہمارے فکر اور خیالات کو پاکیزگی اور ستھرائی ملی، اور جس کی ذات مبارکہ ہماری شفاعت کا سہارا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا، اور اگر قرآنی الفاظ میں ان کو بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ صوفیاء کرام جو تھے ان کی زندگیوں کا مقصد تھا کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ ان کی زندگی، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ ان کی زندگیوں کا مقصد لوگوں کو اللہ کے قریب کرنا تھا، لوگوں کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، یہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں ان کو دور کرنا تھا، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا تھا، لوگوں کے دلوں میں طہارت پیدا کرنا تھا، لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر کی طرف راغب کرنا تھا۔ اب دیکھیں کہ تزکیہ جو ہے، جیسے یہ آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بے شمار رب کائنات نے
ارشاد فرمایا کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کے دل میں جب تک طہارت نہیں ہوتی، اب آج جمعے کی نماز کے لیے آپ نے اٹھ کے تیاری کی، غسل کیا، اپنے جسم کو پاک کیا، اچھے کپڑے پہنے، کنگھی کی، اب دیکھیں کہ ظاہری جو چیزیں ہیں ان پر ہم بہت توجہ دیتے ہیں اور بار بار اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا تو لوگ کیسے میرے بارے میں کیا تصور قائم کریں گے، کیا رائے قائم کریں گے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہمارے جو دل کی دنیا ہے، ہمارے دل میں کتنی طہارت ہے، اس میں کتنی پاکیزگی ہے، اس میں کتنی پاک دامنی ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ تقوی کے کس مقام پر کھڑے ہیں تو پھر اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو ان کی کمپیریزن کر لیں، یعنی جب آپ لوگوں کے اندر ہوتے ہیں اور جب آپ تنہا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی تنہائی اور لوگوں کے اندر آپ کا بیٹھنا ایک ہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں طہارت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کی محبت بھی ہے۔ اور کچھ لوگ، ایک بزرگ تھے صوفی حضرت سختیاتی رحمہ اللہ، وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور جب صبح کا وقت ہوتا تو پھر وہ اس طرح اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے، اس طرح کی آوازیں نکالتے کہ گویا انہوں نے ساری رات نیند میں گزاری ہے۔ اور ہمارا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ہم اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے بندوں کو پتہ چل جائے، اگر کسی نے دیکھا نہیں تو پھر ہم جا کے بتاتے ہیں کہ میں نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی تھی، میں نے اتنا صدقہ و خیرات کیا تھا۔ اب دیکھیں ریا کے باب میں صوفیاء کرام نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریا ایسی مرض ہے کہ جس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی، اللہ سے دوری ہو جاتی ہے، چونکہ پھر اللہ اور بندے کا جو آپس میں محبت کا تعلق ہوتا ہے، قربت کا تعلق ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ بندہ پھر اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا اہل علم لوگوں میں سے ہوں، میرا تقویٰ بہت زیادہ ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا صوفی ہوں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ لوگ آپ کو یہ کہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ صوفی ہے، یہ عالم ہے، اس کی گفتگو میں تاثیر ہے، اس کی مجلس میں جب بیٹھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب تک ہمارے دلوں کی طہارت نہیں ہوگی، پاکیزگی نہیں ہوگی، تو اس وقت تک ہم اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے، جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان کے دلوں کو جلا ملتی تھی، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی تھی اور ان کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کوئی سوال نہیں کریں، صرف نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکت تھی کہ ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں۔ جب صحابہ آپ کی مجلس میں آتے تو آپ کی ایمانی کیفیات اور ہوتی۔ اب دیکھیں کہ ابھی عزیزم حذیفہ بڑے اچھے انداز میں آپ کو بتا رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چند لمحے بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ حضور کی صحبت سے جدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کا جو حضور کی ذات کے ساتھ تعلق تھا وہ بڑا مثالی تھا۔ اب میں رات کو ایک دیوبندی مکتبہ فکر کے عالم تھے، ان کی میں ایک نعت پڑھ رہا تھا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں اس نعت کے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نفس سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً و امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا،
جو بھی عالم میں جہاں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جب تک ہمارا تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ کسی شاعر نے کہا کہ چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. اب دیکھیں صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے ہاں تقویٰ جو ہے وہ تصوف کی پہلی بنیاد ہے. اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے، عام الفاظ میں اگر ہم تقویٰ کو سمجھنا چاہیں تو تقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اور نیکی اور ہدایت کا راستہ جو ہے اس کو اختیار کرنا. اور اگر ہم تقویٰ کی دلی کیفیت کو جاننا چاہیں تو اس کے اصول کے لیے یہ ہے کہ آپ کے دل میں جب بھی آپ کوئی گناہ کرنا چاہیں تو آپ کے دل میں جھجک محسوس ہو تو یہ تقویٰ ہے. اور نیکی کے کام کو کرنے کی جستجو، طلب، جذبہ اور لگن آپ کے دل میں پیدا ہو تو یہ تقویٰ ہے. تقویٰ جو ہے کہ رب کائنات کو پسند ہے اور تقویٰ ہی انسان کے معزز و مکرم ہونے کا سبب ہے. جس طرح رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز و مکرم اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو زیادہ عبادت کرنے والا ہے، جو پرہیزگاری کرنے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والا ہے، جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں ذات پات کی، برادریوں کی، ان چیزوں کی کوئی حکمت اور اہمیت نہیں ہے. کیونکہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، ہم سب جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا منتہنہ، فرمایا کہ یہ ذات پات پر فخر کرنا یہ گندگی ہے. اب دیکھیں کہ رب کائنات نے جس طرح قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ جو اے ایمان والو قبیلے اس لیے بنائے گئے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. لیکن اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا اور مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ عرف عام میں تقویٰ کے معنی ہیں کہ ممنوعات کو چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی روشنی میں آپ نے تقویٰ کے 4 عناصر بیان کیے. آپ نے کہا کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت پر انسان عمل کرنے والا بن جائے، یہ تقویٰ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا یا بہت جو بھی رب کائنات نے آپ کو عطا کی ہے چیز اس پہ آپ راضی ہو جائیں اور رب کائنات کا شکر ادا کریں، شکوہ اور شکایت نہ کریں. اور چوتھی اور فائنل چیز جو ہے وہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا، موت کی تیاری کرنا. تو آپ دیکھیں کہ یہ 4 ایلیمنٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کے بیان کیے ہیں. اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے، جس طرح رب کائنات نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ دیکھیں کہ عام طور پر رب کائنات جہاں زندگی کا ذکر کرتے ہیں تو اور موت کا، وہاں زندگی کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے. لیکن اس آیہ کریمہ میں موت کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور زندگی کا تذکرہ بعد میں. اور جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں اس موضوع کو بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. تو اب دیکھیں کہ تقویٰ کی علامات جو ہیں، سب سے پہلی بات جو ہے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا. جس طرح قرآن حکیم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
کہ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ لوگوں کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یعنی ان لوگوں کے دلوں میں تقوی موجود ہے جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ جس طرح خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، تو ان چیزوں کی تعظیم کرنا۔ اب دیکھیں نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفی باصفات ہیں وہ کہتے تھے کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر میرے محبوب کریم مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو بوسہ نہ دیا تو میں کبھی بھی اس کو بوسہ نہ دیا۔ تو اب دیکھیں یہ نسبت ہے۔ صوفیاء کی زندگیاں ساری جو تھیں، اب دیکھیں کہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صوفیاء کی ساری زندگی اس حدیث کے گرد گھومتی ہے کہ افش السلام وتطعموا الطعام وصلوا والناس بالنیام۔ اب دیکھیں کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک پیر صاحب کے مرید ہوتے ہیں، تو جب وہ پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، ان سے تربیت حاصل کرنے کے لیے، ان سے تقوی کی تعلیم لینے کے لیے، تو جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ جو ایک نسبت ہوتی ہے ان کے درمیان کہ ہم پیر بھائی ہیں آپس میں، تو ایک دوسرے کو بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف جو طریقے ہیں، سلاسل ہیں تصوف کے، جس طرح قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، رفاعی ہے، اور بھی بے شمار سلسلے ہیں، جس طرح افریقہ میں ماتوریدی سلسلہ ہے، اسی طرح تجانی سلسلہ ہے۔ تو جتنے بھی سلسلوں کے وہ مختلف ساتھی ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اور پھر مسلمان یعنی سلسلوں کو چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ کی مسجد میں ماشاءاللہ، میں حضرت صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑا خوبصورت ایک جو سلام آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد جس ادب کے ساتھ، یہ میں نے بہت کم جگہوں پہ دیکھا۔ اب دیکھیں کہ ہماری بہت ساری چیزیں رسمی بن گئی ہیں، مطلب ہم کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے جی نماز مسجد میں آ گیا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء، وہ اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک لکڑہارا وہ لکڑیاں بنا کے آیا تھکا ہوا، اس نے اپنا وہ لکڑیاں رکھی، وضو کرنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے جب دیکھا کہ اس نے وضو بڑی ترتیب کے ساتھ کیا اور ایک ایک سنت کا خیال رکھا، تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ عام شخص نہیں ہے جس نے اس طریقے سے وضو کیا۔ پھر جب اس نے سنتوں کی نماز ادا کرنا شروع کی تو سنتیں جب پڑھی تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے دیکھتے رہے، تو اس وقت کہا کہ یہ تو کوئی عالم لولا میں سے ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج نماز میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ کی موجودگی میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں، تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آنکھ والا ہوں اور میں نے تمہارا مقام دیکھ لیا ہے، آج نماز تمہیں پڑھاؤ گے۔ تو جب انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی تو وہ جب قیام میں تھے تو بہت لمبا حد سے قیام کیا انہوں نے، جب رکوع میں گئے تو بہت لمبا رکوع کیا، جب سجود میں گئے تو بہت لمبا سجدہ کیا، جب سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں بیٹھے تو بہت لمبے بیٹھے، جب السلام علیکم کہا تو جب نماز ختم ہو گئی تو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت لطف اور جاشنی حاصل ہوئی، لیکن اس کی حکمت اور راز بتا دو کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا، پھر اتنا لمبا رکوع کیا، اتنے لمبے سجدے کیے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ حضرت میں اس وقت تک قیام میں کھڑا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، جب تک مجھے جواب نہیں ملا اس وقت تک میں رکوع میں نہیں گیا، پھر جب میں رکوع میں تھا تو اس وقت تک میں رکوع سے نہیں اٹھا جب تک مجھے اللہ نے میری اس حاضری کو قبول نہیں کر لیا اور مجھے جواب نہیں ملا، پھر میں سجدے میں گیا تو میں اس وقت تک سجدے میں رہا جس وقت تک رب کائنات نے مجھے جواب نہیں دے دیا۔ اصل نماز ان لوگوں کی تھی۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع، اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ہماری نماز ختم ہو جائے۔ دوسری چیز ہے کہ
بذل المال فی سبیل اللہ. یہ جو ہے یہ بھی تقویٰ کی علامات میں سے ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور آپ دیکھیں کہ صوفیاء کرام کے ہاں آج بھی جہاں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، کھانا نہیں ملتا، جب وہ اولیاء اللہ کے استانوں پہ جاتے ہیں تو وہاں ان کو کھانا بھی ملتا ہے اور سکون کی نعمت بھی حاصل ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو تقویٰ کی علامات میں سے ہے کہ المداومہ علی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو کرنا، اللہ کے ذکر کو بار بار کرنا. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے ہر وقت رہنا چاہیے. اور پھر چوتھی جو چیز آپ نے بیان فرمائی تقویٰ کی علامات میں سے کہ ترک المنکرات والابتعاد عنہا، یعنی منکر چیزیں جو ہیں ان کو ترک کر دینا اور ان سے دور ہونا. اور پانچویں علامت علماء نے یہ بیان کی کہ التواضع وحب الخلوہ، یعنی تواضع اختیار کرنا اور خلوت میں اللہ کا ذکر کرنا. پھر چھٹی علامت یہ بیان کی کہ الحذر من الانحراف والزیغ، اور دھوکے سے اجتناب کرنا. اب میں چونکہ تقویٰ یہ بہت لمبا موضوع ہے تو میں صرف آخر میں امام احمد رفاعی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے جو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. امام احمد رفاعی جو طریقہ رفاعیہ کے بانی تھے، اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ امام احمد رفاعی جب تک خود مدینہ طیبہ گئے نہیں تھے تو جب بھی کوئی حج یا عمرے کے لیے کوئی قافلہ جاتا تو وہ اپنی روح کو کہتے ہیں کہ میں اپنی روح آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ روح میری جو ہے آقا دو جہان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے گی. تو جب خود بنفس نفیس حاضر ہوئے تو جب مکہ مکرمہ سے چلے تو 40,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو 90,000 لوگ آپ کے ساتھ تھے. اور اس چیز کو بے شمار محدثین نے ذکر کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ ایسے ہی صوفیاء کرام بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، تو اس چیز کو ایون دیوبندی علماء ہیں، ان کے بڑے بڑے ظفر عثمانی صاحب بہت بڑے محدث ہیں، تھانوی صاحب نے، اسی طرح یہ مفتی نعیم صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ اپنے فتویٰ یہ دیا اور اس پہ اپنی اسٹیمپ لگا کے باقاعدہ اس کو پبلش کیا. تو جب وہاں پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی تو میری یہ تمنا ہوتی تھی کہ میں اپنی روح کو روانہ کرتا تھا کہ وہ آپ پر سلام عرض کرے، لیکن آج میں بنفس سے نفیس خود حاضر ہو گیا ہوں، تو اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیے تاکہ رفاعی کے جو اونٹ ہیں وہ آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دے سکیں. تو قبر مبارک شک ہوئی تو آپ نے آپ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیا اور قبر سے آواز آئی کہ احمد رفاعی میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ان کے متعلق میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام تھا. امام احمد رفاعی ایک دن نماز کے لیے جانے لگے تو راستے میں پانی تھا، کیچڑ تھا. آپ دیکھیں جو راستہ بہت تنگ سا ہوتا ہے تو درمیان میں آپ پانی ہے، وہ گندا پانی بھی ہو سکتا ہے. اب ان کے آگے آگے کتا چل رہا تھا. اب اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ نیچے، اگر نیچے جاتے ہیں تو پانی ہے تو ان کو شائبہ ہے کہ میرا لباس گندا ہو جائے گا، ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے. تو اب امام رفاعی سوچ رہے ہیں کہ اب کاش یہ کتا نیچے اتر جائے تو اس کا کیا جائے گا، تو میں جا کے اپنی نماز پڑھ لوں گا. اب کتا بھی کھڑا ہے وہاں. تو اب کہتے ہیں کہ امام رفاعی نے کتے سے مکالمہ کیا کہ اگر یار آپ آگے سے ہٹ جاؤ گے تو آپ کو کیا کوئی چیز ضائع تو نہیں ہوگی، نہ نقصان ہوگا، تو میں نماز پڑھ لوں گا. تو کتے نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ہٹ جاتے، آپ تو بڑے اپنے آپ کو صوفی سمجھتے ہیں اور صوفیاء کے مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو افضل سمجھتے ہیں. آپ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ خود ہٹ جائیں. تو امام رفاعی نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم مکلف نہیں ہو، تو میں نے عبادت کرنی ہے، جا کے نماز پڑھنی ہے. اگر میں اتروں گا تو میرے کپڑے شاید گندے ہو جائیں تو میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا، پھر مجھے کپڑے دھونے پڑیں گے. تو کتے نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے امام رفاعی،
اگر کپڑے گندے ہو گئے یا آپ کا جسم گندا ہو گیا تو وہ دوبارہ آپ غسل کر کے اس کو صاف کر لیں گے. اللہ اکبر. لیکن اگر آپ کا دل گندا ہو گیا تو آپ دل کو کیسے صاف کریں گے؟ تو اس وقت امام رفاعی نے کہا نہیں میں خود اتر جاؤں گا لیکن کتا ادھر ہی رہے. اور ایک دوسرا واقعہ جو ہے امام احمد رفاعی نے دیکھا ایک کتا تھا. یعنی آپ دیکھیں کہ صوفیاء کی زندگیوں کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ انسانوں کی اصلاح کرنا بلکہ حیوانوں کے لیے بھی ان کے دلوں میں رکھنا تھا. امام رفاعی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کتا دیکھا کہ زخمی ہے. وہ سفر میں جا رہے تھے, وہاں رک کے کہا کہ اس کتے کو کوئی لے جائے, اگر اس کی وہ پٹی کرے گا, اس کو کھانا کھلائے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں یہ سارا کام خود کروں گا. تو پھر وہ اس کی 3-4 ماہ تک وہ اس کی پٹی چینج کرتے تھے, اس کو کھانا خود کھلاتے تھے, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو گیا وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھے. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ امام رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے گھر افطاری کی اس نے دعوت دی, تو آپ گئے تو دروازے پر کھڑے رہے. اب پتہ افطاری کے وقت بعض اوقات آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے بھوک اور پیاس کی کیفیت میں, تو وہ مرید گیا, اس نے خود جا کے افطاری کی, وہ بھول گیا کہ پیر صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی ہے. تو امام رفاعی دروازے پر کھڑے رہے. جب وہ باہر نکلا تو وہ بڑا پریشان ہوا. تو امام رفاعی نے کہا بس پانی کا ایک گلاس دے دو, افطاری کے بعد میں ہم آگے باقی چیز کریں گے. تو جب آگے بیٹھے, نماز کا وقت ہو گیا, تو بلی آ کے بیٹھی, تو اس کو اس طرح کا جوبہ انہوں نے پہنا ہوا تھا, تو بلی آ کے اوپر بیٹھی, تو انہوں نے اس کے اوپر دے دیا, وہ بلی سو گئی. تو اب نماز کا وقت ہوا, اذان ہوئی, تو اب انہوں نے جا کے نماز پڑھنی تھی. تو مرید نے کوشش کی کہ بلی کو انہوں نے کہا دے, انہوں نے کہا کہ کینچی لے ہو, کینچی لے کے آیا, تو انہوں نے اپنا جوبہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی جانوروں کے ساتھ کیسی محبت تھی, تو آج ہم انسانوں کے ساتھ بھی محبت نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کہ بغض, حسد, کینہ, یہ بیماریاں ہمارے دلوں میں ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج امن نصیب ہو, ہمیں محبت نصیب ہو, ہمارے گھروں میں سکون ہو, ہمیں سکون کی دولت میسر ہو, تو پھر آپ کو صوفیاء کے راستے پر چلنا ہوگا, جنہوں نے ان معاشروں سے دہشت گردی کو ختم کیا, لوگوں کو امن دیا, لوگوں کو محبت اور سکون کی نعمت عطا کی. جن لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا ان کو کھانا دیا, جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے, جن لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تھے ان کو مکان بنا کے دیے. اب صوفیاء کی تاریخ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ بڑا کردار جو تھا وہ صوفیاء کا. اب افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں, وہاں دین اسلام کی دعوت پہنچانے والے صوفیاء کرام تھے. اور ہمارے جو سیدنا صلاح الدین ایوبی, آپ میں سے بہت لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا, وہ رفاعی تھے اور باقاعدہ ان کا زاویہ تھا جنہوں نے قدس کو فتح کیا. تو صوفیاء نے چاہے وہ جہاد کا میدان ہو, چاہے وہ علم کا میدان ہو, چاہے وہ ختم نبوت کا معاذ ہو, انہوں نے اپنی زندگیاں ہر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ختم نبوت کے معاذ پر دفاع کیا. تو صوفیاء نے چاہے وہ تعظیم مصطفیٰ کا معاملہ ہو, چاہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت اطہار کی تقدیس کا معاملہ ہو, صوفیاء اعظام نے ہر میدان میں ہر چیز کا دفاع کیا. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن نصیب ہو, ہمیں سکون نصیب ہو اور ہمارے معاشرے میں امن آ جائے, تو پھر ہم نے چاہیے کہ ہم صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کریں, ہمیں دوسرے کے درمیان محبتوں کو پھیلائیں اور حسد, بغض, کینہ, ان ساری چیزوں کو ترک کر دیں. اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم صوفیاء کرام کے راستوں پر چلیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور توبہ نصوحہ کریں اور اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور تقویٰ کی زندگی اختیار کریں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں, دوسروں کو تکلیف نہ دیں, اپنے والدین کی عزت اور تکریم کریں, ان کی خدمت کریں, اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں, علماء کرام کے ساتھ محبت کریں, اہل بیت کے ساتھ محبت کریں. اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.